مصطفی صاحب ہم ان سے قرض مانگ رہے ہیں، وہ ہم سے اپنے اعتراضات کے جواب مانگ رہے ہیں، تو معاملات کو منطقی انجام تک پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، منطقی انجام تک تو معاملات جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ پاکستان شدید مالی دباؤ کا شکار ہے، جو مصدق ملک صاحب کے بقول پاکستان کا پلان بی بھی سامنے آ گیا ہے، جو جی سی سی کی 5 کنٹریز ہے، ان کی جو ہے ان کی تعاون سے ایک نیا اقتصادی پلان بھی دیا گیا، ایک کونسل بھی بنائی گئی، اس میں آرمی کی بھی موجودگی ہے، اس میں باقی اداروں کے اہم لوگوں کو بھی ڈالا گیا ہے۔ اسپیشل انویسٹمنٹ ایک فیسیلیٹیشن منظم اور کاؤنسل۔ ایک مربوط اسٹریٹجی دی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ بالکل بات نہیں بنتی تو پاکستان کے پاس دوسرا کوئی رستہ نہیں ہے۔ آپ یہ بھی جانتی ہے، خبریں یہ ہیں کہ پیرس سے واپسی پہ اور لندن سے ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب شاید دونوں دبئی یا پہنچ گئے ہیں یا پہنچنے والے ہیں، تو یہ دوسرے طریقے سے یہ ڈپلومیسی بھی جاری ہے، اور شاید سعودی عرب کا بھی دورہ ہو جائے آنے والے دنوں میں، اور چین کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو پاکستان کے ساتھ آپشن بہت ہے، لیکن ایک بات ضرور میں کہوں گا کہ پاکستان سے آئی ایم ایف کو ڈیل کرنے میں سیاسی غلطیاں ہوئی ہے۔ اسحاق ڈار کو رشتہ داری کا فائدہ ملا ہے، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو قائل کر کے یہ دعوے کیے تھے کہ وہ آئی ایم ایف کو جانتے ہیں، ڈیل کروا دیں گے۔ مفتاح اسماعیل بالکل ٹھیک کر رہے تھے، جو وہ 5-6 مہینہ میں کرنا چاہ رہے تھے اسحاق ڈار صاحب انہی اقدامات پہ اب آ گئے ہیں، لیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے اور آئی ایم ایف سے ڈیل مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے، میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے بھی بڑی ہمیں جو قیمت ادا کرنی پڑی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، جو ہماری ڈیل ہے یا آئی ایم ایف کے رویے کے نتیجے میں، یعنی 130 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہم وار اینڈ ٹیرر میں ہمارا نقصان ہوا، لیکن معاشی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف جو عالمی سامراج کا نمائندہ ہے، ان کی وجہ سے حالیہ سالوں میں پاکستان کو 135 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہم نے دیکھنی ہیں کہ کون جو ہے ان سامراجی جو قوتیں ہیں، اسپیشلی آئی ایم ایف کے یہاں پہ ایجنٹ کون ہے، ہمارے میڈیا میں وہ لوگ کون ہے، ہمارے انٹیلیجنسیہ میں وہ لوگ کون ہے، ہمارے جو معاشی ٹیم ہے ان میں وہ لوگ کون ہیں۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ میرٹ پہ کام نہیں کرتا میرے خیال میں، نہ ورلڈ بینک میرٹ پہ کام کرتے، اپنے مفاد کو دیکھتے۔ اگر ان کا مفاد میرٹ سے ہٹ کے بھی کسی ڈیل میں ہوگا تو وہ ان کو زیادہ پیسے یا زیادہ شرح سود پہ یقین ہو جائے تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک پھر میرٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے بھی فیصلے ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو میرٹ شیرٹ کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں امریکی انفلوئنس ہے۔ سلمان غنی صاحب بالکل درست اشارہ کر رہے ہیں کہ اس پاکستان کی معاشی مسائل کو ہمیں صرف پاکستان کے حدود کے اندر نہیں دیکھنا ہے، اس کو عالمی منظرنامے میں دیکھنا ہے کہ پاکستان کس بلاک میں کھڑا ہے، کس مقام پہ کھڑا ہے، اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسے ادارے کس کے انفلوئنس میں ہیں، تو بات سمجھ آ جائے گی۔